ایک ریڑھی والا جو پھل بیچ رہا ہے، ایک موچی جو جوتے گانٹ رہا ہے، اس کا مسئلہ بھی دنیا ہے بس، ورنہ آپ دیکھ لیں ایک جمعدار جو آپ کے محلے کی گلی کی نالیاں صاف کر رہا ہے، اور جو تخت اقتدار پر بیٹھا ہے وزیر اعظم، ان سب کا مسئلہ دنیا ہے۔ آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اسی جگہ کو آپ بلا دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے بھیا آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جنت میں یقینی داخلہ مگر کیسے؟ دیکھیں یہ سوال ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، جو بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، لوگ اس کو ایک نظر اگر ان کی آتی ہے لیکن وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب یہ موضوع تو بڑا اہم ہے، یقینی داخلہ جنت میں، لیکن کیسے؟ تو ہمارے لیے آج کے مسلمان کے لیے کوئی اہم نہیں ہے، اس میں کوئی چارم نہیں ہے۔ اس کے بنسبت اگر یہ موضوع ہم لگا لیں آج کی نشست کا کہ روزانہ آپ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں، تو لوگ جو ہے اس موضوع پہ ٹک جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا آج کے مسلمان کا مقصود، محبوب و مطلوب تو پیسہ ہے، دنیا ہے۔ اور اگر میں پھر نہ بتاؤں تو پھر لوگ کہیں گے یار تم نے تھمبنیل تو جو لگایا تھا وہ تو تم نے بتایا نہیں کہ 1 لاکھ روپے روزانہ کیسے کمائیں یا 5 لاکھ روپے روزانہ کیسے کمائیں۔ تو موضوع کیا ہے؟ جنت میں یقینی داخلہ مگر کیسے؟ دیکھیں اس کا ایک جواب ہے، بندگی، تقوی۔ اگر آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کریں گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یقینی داخلہ، میں نے کہا ہے نا موضوع میں، یقینی داخلہ۔ یقینی داخلے کے لیے تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی، احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اور ہم جملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصود دنیا ہو اور ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو، اور دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا باعث ہو، تو ہم تقوی کی روش نہیں اختیار کر سکتے۔ تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے ایک تو محبت، شدید محبت ضروری ہے، لیکن شدید محبت پر بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا اپنے بارے میں، اپنے مقصد وجود کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے۔ یقیناً اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، موت سے آج کا مسلمان غافل ہے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اس موت کو یہ بھولا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم لذات کے ہضم ہونے والی چیز کو یاد رکھا کرو، بہت یاد رکھا کرو۔ تو موت تو ہمیں بھولی بھی ہے، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو قبر میں لٹا کے آ جاتے ہیں، لیکن پھر وہی دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یعنی ہماری ساری توجہ پھر ظاہر کی طرف ہوتی ہے۔ اکثر دیکھ لیں جو میتیں ہوتی ہیں، تیجے پہ جو ختم ہوتا ہے، وہ ایک وہ غم کا ماحول نہیں ہوتا۔ کھانا ہو رہا ہے، بریانی ہے، حلوے ہیں، قورمہ آ رہا ہے، اور لے آؤ تھوڑا سا اور قورمہ لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، تو بس وہ ایک تیسرے دن ایک غم کا ماحول ہوتا ہے۔ بہرحال
دیکھیں جنت میں یقینی داخلہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت میں متقی صرف متقی جائیں گے، اور متقی کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے، یعنی یقین والا ہونا چاہیے۔ متقی بننے کے لیے پہلی شرط جو ہے الا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ نے بہت دفعہ ایسے الفاظ فرمائے ہیں قرآن میں کہ اے ایمان والو، مطلب ایمان کا مطلب یقین۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ پھر آپ جب کلمہ بعض شاعر نے کہا ہے کہ میں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، پھر آپ کو بہت مشکل لگے گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ میں کیا مشکلات ہیں۔ پھر آپ کو مشکل ہی مشکل ہوگی جب آپ کا یقین نہیں ہوگا اللہ پہ، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، تو پھر جو ہے پھر آپ لرز جائیں گے، اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہ آپ کو بہت مشکل لگ جائے، آپ کہیں گے میں مر گیا، تقوی بنا، متقی بنا نہیں اور مر گیا۔ عام طور پہ ہم بڑا نقصان سمجھتے ہیں، یہ اشعار جو ہیں یہ میں نے پڑھے ہیں، عام ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں جانتے ہیں اس کو۔ یعنی پھر آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کر سکتے اگر آپ کا یقین اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اپنی منزل پر نہیں ہے، اور اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ آخرت کو ترجیح نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں بات گھوم پھر کے آتی ہے اس بات پہ کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا میں دنیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی، یہ میں، یہ میرا ظاہر، یہ میری ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنی ایک لک بنائی لی ہے، ایک سٹیٹس ہے اس کا، میری اتنی مونچھیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میری داڑھی ہوگی نہیں ہوگی، داڑھی ہوگی تو فرنچ کٹ ہوگی، داڑھی ہوگی تو خشخشی ہوگی، اور ایک ہفتے کی حجامت کو میں داڑھی کہوں گا۔ تو یہ ہم سب نے اپنا ایک سمبل بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ہیں، پھر آپ کے لیے اہمیت رہ جاتی ہے، ماں، باپ، بیوی، شوہر، بچے، یہ میرا گھر، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار۔ یہ دنیا کے خیال میں اگر آپ مست ہو گئے اور خیال دنیا آپ پر حاوی ہو گیا کہ اصل مسئلہ میرا دنیا کا ہے، تو آپ کی آخرت گئی۔ پھر اللہ سے شدید محبت، جنت، دوزخ، یہ تو ساری بس ایک یعنی ہمارے لیے فضول باتیں ہیں۔ آج کے مسلمان کے لیے جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، آج کے مسلمان کے لیے مسئلہ ہے ظاہر کا، پیسے ہیں نہیں ہیں، کاروبار چمک رہا ہے نہیں چمک رہا، نوکری لگی ہوئی ہے نہیں، بس اسی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، آپ اپنے اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپوزیشن ہے اس کو دیکھ لیں، ساری لوگ دنیا دار ہیں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایک ریڑی والا جو پھل بیچ رہا ہے، ایک موچی جو جوتے گانٹ رہا ہے، اس کا مسئلہ بھی دنیا ہے بس، ورنہ آپ دیکھ لیں۔ ایک جمعدار جو آپ کے محلے کی گلی کی نالیاں صاف کر رہا ہے، اور جو تخت اقتدار پر بیٹھا ہے وزیر اعظم، ان سب کا مسئلہ دنیا ہے۔ آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی یعنی خوفناک بات ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اسی جگہ کو آپ بلا دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے بھیا، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔
آپ یہاں دنیا کے پیچھے لگ گئے تو آپ تو شدید عذاب کی اپنے آپ کو قابل بنا لیا. آخرت میں کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. یہ جنت دوزخ ہم یہاں بناتے ہیں اپنی. وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں. تو انگاروں میں اس وقت بھی ہمیں انگارے پسند ہے، ہمیں انگارے پسند ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ ایک انگارہ ہے، اس میں ہم جل گئے. دنیا ظاہر کی آگ میں ہم جل رہے ہیں. اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، خیال دنیا میں ہم جل رہے ہیں. جیسے بھی ہے، جس درجے میں بھی ہے، لیکن خیال دنیا ہے. اللہ کا خیال، آخرت، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. بخشش اللہ کی، دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. آج اللہ کی بخشش ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ بخشے نہ بخشے دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. کس کے لیے اللہ کی بخشش کس کے لیے مسئلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.